سو سال سے ہے عقیدت کا سلسلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعن اللہ علی اعداء الحسین. دشت سے بہشت تک، اس موضوع کے تحت آج ہماری چھٹی گفتگو ہے. اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں. آپ ان ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں سے لے سکتے ہیں. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اصلاح کے پہلو سے آپ اپنی آراء کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں. شکریہ. آج کی گفتگو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی کربلا تشریف آوری کا تذکرہ کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ. حضرت آدم سے حضرت شیش، حضرت شیش سے انوش، پھر کینن، پھر مہلائل، پھر یرد، پھر اخنوخ جن کو حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، پھر متوشلخ، پھر لامک، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ارفشد، پھر شالخ، اور پھر حضرت ہود، پھر سمود، پھر حاجر، پھر عبید، پھر ماسخ، پھر عبد، پھر حضرت صالح علیہ السلام ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کو پروردگار نے قوم سمود پر مبعوث کیا. سورہ ہود میں ہے کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ. علیہ السلام کے تمام نائبوں کو قتل کر دیا. یہ قوم ایک سال میں ایک روز دریا کے کنارے عید منایا کرتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ولی اس گروہ کی طرف بھیجا. یہ قوم اس روز دریا سے. یہ سن کر اس گروہ کے سردار جندہ بن عمر نے اپنے 70 ساتھیوں سے مشورہ کر کے کہا کہ اے صالح، اگر تم اس بہت بڑے پتھر جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کرو جس کا رنگ سرخ ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی حاملہ ہو اور کم از کم 1 میل لمبی ہو، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی ایک بچہ دے، اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب سیر ہو سکیں، اور اونٹنی کا بچہ بالکل ماں جیسا ہو، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا اور بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی کا سر باہر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 میل لمبی اونٹنی برآمد ہوئی. پھر اس اونٹنی نے ایک بچہ جنا جو ہو بہو اس اونٹنی کے مشابہ تھا. اس گروہ میں 5 لوگ جو برسر اقتدار میں تھے اپنے اقتدار کو جاتا محسوس کرتے تھے. مورخین کا بیان ہے کہ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیرہ بنت غنم اور کنیت ام غنم تھی. یہ خود تو بہت بوڑھی تھی، لیکن اس کی کئی لڑکیاں جوان تھیں جو حسن و جمال میں مشہور تھیں. ام غنم کی ایک سہیلی جس کا نام صدوق تھا. صدوق کا شوہر حضرت صالح پر ایمان لا چکا تھا اور یہ اس سے علیحدہ ہو چکی تھی. اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اس ماہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ ناقہ صالح کو قتل کرے گا، اور اس ناقے کو قتل سے پروردگار اس قوم پر عذاب نازل فرمائے گا. اس خبر سے عوام پریشان ہوئی کیونکہ وہ ناقہ صالح سے بہت فائدہ حاصل کر رہے تھے.
اس پر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ماہ جو لڑکا بھی پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے 9 بچے قتل کر دیے۔ لیکن جب 10ویں بچے کی باری آئی، جس کے باپ کا نام سالف اور ماں کا نام قدیرہ تھا، باغی ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں، لہٰذا ہم اسے قتل نہیں کریں گے، اور اس لڑکے کو بچا لیا گیا۔ اس لڑکا، یہ جو سالف کا بیٹا کہا جاتا ہے، یہ سالف کا نہیں تھا بلکہ زنازادہ تھا اور صفون نامی شخص کا تھا۔ اس بچے کا نام قدار رکھا گیا۔ طبری کے مطابق جب قدار 20 برس کا ہوا تو وہ تیر اندازی میں باکمال ہو گیا۔ اس کے دل میں ناقہ صالح کو قتل کرنے کا خیال آیا۔ اس نے ان 9 لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنایا جن کی اولاد حضرت صالح علیہ السلام کی خبر پر قتل ہوئے، اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ ام غنم سے ہوا۔ علامہ مجلسی نے اس عورت کا نام ملکہ تحریر کیا ہے۔ حیات القلوب کے مطابق قدار کا ایک دوست مصدع بھی اس کا ہم خیال ہوا۔ قدار کی ایک معشوقہ جس کا نام تاریخ نے کتام اور مصدع کی معشوقہ کا نام اقبال لکھا ہے۔ ام غنم نے کتام اور اقبال کو ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے قدار اور مصدع کو اکسانے کے لیے راضی کیا، اور ان دونوں نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا۔ ادھر جن 9 لوگوں کے بچے حضرت صالح علیہ السلام کی خبر کی وجہ سے قتل ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پتھر پھینک کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس خبر نے قوم سمود کے باقی لوگوں کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ قدار اور مصدع کتام اور اقبال کے اکسانے پر ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے تاک لگا کر بیٹھ گئے۔ قوم سمود کے کچھ لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جیسے ہی ناقہ صالح پانی پینے کنویں پر پہنچی، قدار نے تیروں سے حملہ کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ناقہ صالح کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، لیکن قدار اور مصدع نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ ناقہ صالح کے قتل نے حضرت صالح علیہ السلام سوائے ایک عورت کے جو معذور تھی اور عذاب کے بعد صحت مند ہو گئی، اور بھاگ کر حجاز اور شام کے درمیانی علاقہ وادی القرا پہنچی، اور وہاں لوگوں سے سارا واقعہ بیان کیا اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ پانی پی کر وہ بھی مر گئی۔ خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جو تقریباً ہر مورخ نے لکھی ہے، ہم یہ حدیث ابن کثیر سے نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے 2 بدبخت انسان، ایک وہ جس نے ناقہ صالح کو قتل کیا، اور دوسرا وہ جس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی داڑھی کو سرخ کیا۔ یہاں کچھ باتیں اور بھی مشترک ہیں۔ بمطابق حیات القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 84، حضرت علی بھی آیت اللہ اور ناقہ صالح بھی آیت اللہ۔ ناقہ صالح کے دودھ سے لوگ سیراب ہوئے اور مولا کے علم سے بھی لوگ سیراب ہوئے۔ ناقہ صالح کو پے کرنے والا قدار بھی حرام زادہ اور مولا کو شہید کرنے والا بھی حرام زادہ۔ قدار پست قد اور طوطا چشم، اور ابن ملجم بھی پست قد اور طوطا چشم۔ ابن ملجم کی معشوقہ کا نام بھی کتام اور قدار کی معشوقہ کا نام بھی کتام۔ ناقہ صالح کے بعد اس کے بچے کو بھی قتل کیا گیا، اور مولا علی علیہ السلام کے بعد بھی ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت صالح بھی نجف اشرف میں، مولا کائنات بھی نجف اشرف میں۔ ناقہ صالح کے قتل کی سازشی بھی بادشاہ وقت، اور مولا کے قتل کا سازشی بھی بادشاہ وقت۔ علامہ نجم الحسن کی کتاب تاریخ اسلام کے مطابق
بروایت ائمہ معصومین کے حضرت صالح علیہ السلام کا مزار بمطابق حضرت علی کے کہ مجھے ہود اور صالح کے مزار کے نزدیک دفن کرنا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب کے بعد وہاں سے چلے گئے، لیکن جذبہ حب الوطنی کے وہاں بعد بھی وہ وہاں جاتے تھے، اور ان کا مزار نجف اشرف میں ہے۔ شام سے نجف کے درمیان کربلا ہے۔ حضرت صالح اپنے ایماندار ساتھیوں کے ساتھ کربلا تشریف لے گئے اور جبرائیل نے کربلا کی زیارت کروائی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس سنائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کریا کیا اور قاتلان حسین علیہ السلام پر لعنت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما اور ہمیں اپنے امام کے ساتھ کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ آپ کا عقیدہ ٹی وی پر ہماری گفتگو سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔